اب میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں بیٹھے بیٹھے سوچوں کہ مجھے جو ہے روٹی بھی اپنے آپ میرے منہ میں چلی جائے، ہیں کم کے بھی آ جائے، جبکہ میرا کوئی سہارا بھی نہیں ہے اور میں اکیلا ہوں۔ مان لو مثال کے طور پہ کہ کم کے بھی اپنا آپ آ جائے، پیسہ کم کے آ جائے، دولت کم کے آ جائے، بیٹھے بٹھائے نوالا میرے منہ میں آ جائے، تو یہ کام ہو سکتا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے پھر؟ خام خواہ کی بات، خام خواہ کی بے فضول کی بات کہیں گے اس کو۔ یار جب تک آدمی نیت نہیں کرے گا، سوچے گا نہیں، اللہ کی دی ہوئی عقل چلائے گا نہیں، اللہ کی دی ہوئی شریر میں طاقت کا استعمال نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا، تو کوئی چیز کیسے حاصل ہوگی؟ پہلے نیت کرے گا، پھر سوچے گا، پھر بھاگ دوڑ کرے گا، جب کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ خامخواہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب دنیا کی کوئی چیز خامخواہ حاصل نہیں ہوتی تو جنت بھی خامخواہ حاصل نہیں ہوگی۔ جو لوگ دنیا میں باتیں بناتے ہیں نا، دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں اور جو ہے دین کا کام بھی کر لیتے ہیں تھوڑا بہت، ہیں مین ٹارگیٹ دنیا پرستی ہے، دنیا میں دھیان لگا ہوا ہے، دنیا کے کام چل رہے ہیں۔ ہاں بھئی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں ہم، اللہ کا بھی کام کر لیتے ہیں ہم، ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں صاحب، اپنے من میں گمان رکھتے ہیں۔ تو تیرے خامخواہ سوچنے سے سچ بدلے گا نہیں، تیرے جھوٹے گمان سے سچ بدلے گا نہیں۔ اب میں بیٹھ کے جھوٹے گمان کرنے لگوں، میرے منہ میں نوالا اپنے آپ آ جائے، اپنے آپ کم کے آ جائے، تو یہ جھوٹا گمان ہو گیا کہ نہیں؟ جھوٹا گمان اور سچ میں بہت بڑا فرق ہے۔ سچ یہ ہے کہ نہیں، تجھے نیت کرنی پڑے گی، کسی کام کے بارے میں سوچنا پڑے گا، پھر تجھے محنت کرنی پڑے گی، تجھے کما کے لانا پڑے گا، جب جا کے تو روٹی پکوائے گا پھر کھائے گا، سچ یہ ہے۔ اور جھوٹا گمان کیا ہے کہ بیٹھے بٹھائے سوچنے لگو خامخواہ کی بات کہ صاحب اپنے آپ نوالا منہ میں میرے آ جائے، اپنے آپ کم کے آ جائے، ہیں؟ تو خامخواہ کی باتیں بنانے سے جب دنیا حاصل نہیں ہوتی تو جنت بھی حاصل نہیں ہوگی۔ جنت کے لیے بھی نیت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، اللہ کی کھوج کرنی پڑے گی، اسے راضی کرنا پڑے گا۔ جب اللہ راضی ہوگا تب جنت ملے گی، لیکن ملے گی محنت سے، خامخواہ باتیں بنائیں اس سے نہیں ملے گی۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے، اچھے اور برے لوگوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے۔ دو ہی پرکار کی رچنا بنائی ہے انسان کی، اور زندگی جینے کے دو ہی راستے بنائے ہیں، یا تو ایماندار بن جا پوری طرح سے، یا پھر بے ایمان بن جا، یا تو سچا بن جا یا جھوٹا بن جا، یا اچھا بن جا یا برا بن جا۔ دو ہی راستے ہیں انسان کے، صرف غور کرو بات پہ، غور کرنے کی بات ہے کہ دو ہی راستے بنائے ہیں، سچ اور جھوٹ، اچھائی اور برائی۔ تو اس دو راستے کے بل پر اس نے چھانٹنے کے لیے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اچھا اور برا، سچا اور جھوٹا، سمجھے؟ تو اب اسی چیز سے ہم دیکھیں کہ سچائی پر انسان تبھی چل سکتا ہے جب اپنے مالک کی کھوج کرے گا اور اس کے حکموں پر چلے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صحیح مالک کی پہچان کرے گا اور اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کی کھوج کرے گا اور اس کے حکموں کو پہچان لے گا اور پھر اسے راضی کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو تب وہ ایماندار بن سکتا ہے، سچا بن سکتا ہے۔ اور جو انسان برائی پہ چلے گا وہ اپنے مالک کی کھوج نہیں کرے گا، جھوٹے خداؤں کی جو ہے پوجا کرے گا، شیطان کے راستے پہ چلے گا، وہ تو تھوڑی بہت اچھائی بھی کرے گا اور زیادہ تر برائی بھی کرے گا، تو وہ شیطان کے راستے پہ ہوگا۔ تو امتحان یہ ہے کہ کون انسان دنیا میں اللہ کی کھوج کر کے اس سے راضی کرتا ہے اور راضی کر کے دنیا سے آتا ہے، جاتا ہے اس کے پاس۔ یہ امتحان ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، ہمارا ایک مالک ہے۔ یہ بھی پتہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اسے راضی کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری جان اس کے قبضے میں ہے، جب چاہے گا موت دے کے اٹھا لے گا۔ ہمیں دنیا سے جانا ہے اور اپنے اصلی مالک کے پاس لوٹنا ہے، اسے اپنے کرموں کا حساب دینا ہے۔ اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، ہیں؟ پھر بھی لوگ اللہ کو راضی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب نا قدرے ثابت ہو رہے ہیں، نہ شکرے، نہ قدرے، اللہ کی قدر نہ کرنے والے۔ اب دیکھو، انسان سوچے کہ میں اپنی مرضی سے چل لوں اچھائی پہ، تو اپنی مرضی سے وہ اچھائی کو ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں پائے گا، کیونکہ شیطان دھوکہ دینے والا بہت بڑا ہے۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے قرآن میں کہ برائی کو بھلائی سے دور کرو۔ برائی ایک گندگی ہے، ہیں؟ اس کو بھلائی سے دور کرو۔ گندگی کیا ہے؟ ایک صفائی۔ برائی اچھائی کیا ہے؟ ایک صفائی۔ برائی کو بھلائی سے دور کرو
اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. بات سمجھیں, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. برائی ایک گندگی ہے اور اس کو اچھائی کی صفائی ہی صاف کرے گی. برائی کو اچھائی کی صفائی ہی صاف کرے گی. اگر گندگی کو گندگی سے صاف کرو گے تو گندگی اور پھیل جائے گی. بات سمجھیں, اگر کوئی انسان تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے, گندگی کی اس نے, تم نے بھی جو ہے برا کیا اس کے ساتھ میں. بات سمجھیں, تو وہ گندگی میں گندگی مل گئی, اور گندگی میں گندگی مل جاتی ہے تو اور زیادہ پھیلتی ہے پھر. تو برائی سے برائی کبھی بھی دور نہیں ہوتی. بہت ساری مثالیں ہیں سمجھانے کے لیے. آگ سے آگ نہیں بجھا کرتی ہے, آگ پانی سے بجھا کرتی ہے. سمجھے, تو برائی کی تاثیر گرمی ہے, آگ ہے, اور اچھائی کی تاثیر ٹھنڈک ہے. تو برائی کو دور کرو اچھائی سے. تو برائی ایک گندگی ہے, اور تم اگر برائی کا بدلہ برائی سے دو گے, گندگی کا بدلہ گندگی سے دو گے تو اور گندگی پھیلے گی. اگر آپ کپڑے کو پانی سے صاف نہ کر کے پیشاب سے اسے دھوئیں گے, پیشاب بھی پانی سے دکھائی دے رہا ہے مگر ہے تو گندگی. آپ پانی سے نہ دھو کر کے اسے پیشاب سے دھوئیں گے تو وہ اس کا انجام کیا ہوگا, اور گندگی بن جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی طرح سے برائی اچھائی سے دور ہوتی ہے. شیطان انسانیت کا دشمن ہے. شیطان چاہتا ہے کہ برائی کے گھیرے میں گھیر کر انسان کو جو ہے بھٹکا کے مار دوں. شیطان کا اصلی گھر کون سا ہے؟ شیطان کا اصلی گھر کون سا ہے؟ جہنم, نرک. شیطان کا اصلی گھر جہنم ہے. تو شیطان کو تو جہنم ہی میں جانا ہے, یاد رکھیں. اسے پتا ہے میں جہنم ہی میں جاؤں گا, اور ہمیشہ کے لیے. تو وہ پوری طاقت لگاتا ہے کہ میرے ساتھ جتنے زیادہ انسان جہنم میں جا سکیں چلے جائیں. تو اس لیے بھائی شیطان سے بچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا قرآن قرآن سے آسمان پر سے جو علم آیا ہے, گیان آیا ہے قرآن کا, اس گیان کو حاصل کریں. اور ہمارے چینل کے اندر قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہی ہے, وہی گیان ہے جو ہم نے سمجھا کر کے بتایا ہے اور سمجھایا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بار بار کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں, تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں. تو بھائی سب سنیں گے؟ ہاں تو بھائی ٹھیک ہے, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. یہی اللہ کی ہدایت ہے, وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. یہی اللہ کی ہدایت ہے, وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور جس کو اللہ گمراہ رہنے. اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو, امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا. اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا, بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا, اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی, اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی.